बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालीम के हवाले से हम पहले भी इस लाइव स्टूडियो से काफ़ी बार गुफ्तगू कर चुके हैं, ख़ासतौर पर ज़िला चकवाल के हवाले से। जिस तरह यहाँ पर तालीमी इनकलाब आया और बिलखुसूस जो निजी शोबा है वो फ्रंट फुट पे आकर उसने जिस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों ने चकवाल का रुख किया, तो उसके बाद न सिर्फ शराय तालीम में इजाफ़ा हुआ बल्कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये मौक़े पैदा हो गए कि वो अपनी मर्ज़ी के कॉलेज को ज्वाइन कर सकता है। ये एक अलग बहस है कि क्या पूरी तरह वो सारे नताइज हासिल कर लिए गए हैं, वो फ़वाइद हमें इस इलाके को मिले हैं या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अब यहाँ का स्टूडेंट जो है वो कम से कम मुतमईन है कि जिस किस्म के इदारे में भी उसने तालीम हासिल करनी है उस किस्म का इदारा यहाँ मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो मुतअद्दिद जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल कर रखी होती हैं उनका ताल्लुक ज़िला चकवाल और तलागंग से है, और ये तवातर के साथ ये मनाज़र हम देख रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उन असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है, उन वालिदैन की पुरखुलूस जो है वो मेहनत का नतीजा है, और बिलखुसूस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जहानत के नतीजे में वो आज पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में चकवाल प्रेस क्लब ने हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे इदारों की हौसला अफजाई के लिए वो इक़दामात किए, और ज़ाहिर हमारे पास प्रेस मौजूद है, हमारे पास मुख्तलिफ चैनल मौजूद है जिसके ज़रिए हम इन स्टूडेंट्स को भी मदऊ करते हैं, उन इदारे के सरबराहान को भी मदऊ करते हैं, ताकि दीगर और लोगों को भी पता चले कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लाइव स्टूडियो में भी हमारे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक भी तालीमी शोबे से है। जैसा मैंने इंट्रो में आपको बताया, किप्स कॉलेज के प्रिंसिपल मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मान जावेद साहब आज लाइव स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम करते हैं सर, आप तशरीफ़ लाए। और दूसरे जो हमारे ख़ास मेहमान हैं और जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया बोर्ड एग्ज़ाम में, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इस हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। इब्राश हैदर यहाँ मौजूद है, वेलकम करते हैं। और साथ मारूफ हमारे तालीम प्रोफेसर मसूद रहमान साहब जिनके एज़ाज़ में अभी हमने एक नशिस्त भी की है, वो भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे दीगर साथी जो हैं जो सहाफ़ी हैं और चकवाल प्रेस क्लब के अहदेदार हैं लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर उस्मान जावेद साहब से करते हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह आपके स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा वो बड़ी अच्छी का मुजाहरा किया। बताइएगा इब्राश हैदर के हवाले से कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी डिटेल इसलिए नहीं बताई कि आप इस हवाले से बताएं कि इन्होंने कारनामा अंजाम क्या दिया है। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, वाले साहब, तमाम अहदेदारान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि तमाम तालीमी इदारे कोशिश कर रहे होते हैं कि अपना बेस्ट प्रोड्यूस कर सकें, और ज़ाहिर है जिस तरह साहब ने जिक्र किया भी कि चकवाल और तलागंग का नाम हमेशा उसमें नुमाया रहा है। इसमें ज़ाहिर तमाम तालीमी इदारे, उनके असातिज़ा, उनके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबकी मुश्तरका मेहनत होती है और उनकी मुश्तरका काविश होती है जिससे होता है। अभी जिस बच्चे का हम जिक्र कर रहे हैं ये मैं कहूँगा कि ये हमारा चकवाल के अरशद नदीम है। इस बच्चे ने सर ये किया है कि इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम में ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, यानी इसने ना सिर्फ बॉयज़ में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है बल्कि इसने गर्ल्स को भी बीट। ये पिंडी बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है? रावलपिंडी बोर्ड है। और इसने 541 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इस बच्चे ने यानी चूँकि यूजुअली अब जिस तरह ट्रेंड है कि बॉयज़ थोड़ा सा एजुकेशन में पीछे हैं और गर्ल्स आगे आगे जा रही हैं, मेजॉरिटी पोजीशन गर्ल्स की होती है, लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ बॉयज़ में पोजीशन लिया बल्कि इसने गर्ल्स को भी पीछे छोड़ा। तो ये ऐसा बच्चा है जो कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक यूँ समझे रोल मॉडल है। थोड़ा सा इसका मैं आपके सामने बैकग्राउंड रखूँगा। ये बच्चा ऐसा है कि इस बच्चे के पास फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह की हमारे फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ जी। इस बच्चे के फादर जो हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, और ये मुझे अभी बता रहा था कि जिस वक्त मैंने मैट्रिक क्लियर किया तो मुझे कहा गया कि आप एक जॉब कर लें, आप एक ज्वाइन कर लें। तो इसने कहा मैंने आगे पढ़ना है,
اور اس نے پھر پڑھا اور پھر کمال کیا. اور سر شام میں یہ جس وقت کالج سے جاتا تھا, کالج تو ظاہر یہ اسکالرشپ پہ پڑھا تھا اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ, لیکن جب یہ شام کو جاتا تھا تو یہ 2 سے 3 گھنٹے محلے کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو خود ٹیوشن دیتا تھا, سو دیٹ کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں اسے مینیج کر سکے. تو اس بچے نے نہ صرف سر ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے, اپنے ادارے کا کیا ہے, اپنے پیرنٹس کا کیا ہے, اساتذہ کا کیا ہے, لیکن اس نے پورے چکوال کو پرائڈ بنایا کہ یعنی ہم سب کے لیے ایسا ہے کہ ہمارے سارے بچوں کو, اس جیسے بچوں کو سامنے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو رول ماڈل بنائیں, جیسے سر نے کہا اس کو ارشد ندیم بنائیں. یہ اس جیسے اور بہت سارے ارشد ندیم موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ آگے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ سٹوری سنی ہے جی, یہ کامیاب لوگوں کی ایک سفر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ابتدا وہ علامہ اقبال رنا موت یہ مٹی بڑی زرخیز رساکی, تو یہ زرخیز مٹی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد شیدر, آپ نے ماشاءاللہ جس طرح ابھی سر عثمان جاوید آپ کے جو تعلیمی سفر ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں, مشکل ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں کہ گر کیا ہے کامیابی کا. آپ نے یہ جو پوزیشن حاصل کی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا, کن لوگوں نے آپ کی رہنمائی کی, کن لوگوں نے مدد کی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہے کچھ کرو نا اور یہ امید رکھو کہ مجھے ہر چیز اللہ دے دے گا. آپ کو اللہ ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ اس طرح اس راستے پہ چلنا ہے, چلنا آپ نے خود ہے اور اپنی محنت سے چلنا ہے. مشکلیں تو آتی ہیں یار انسان کی زندگی میں, تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بہت زیادہ بچے انہیں مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں, وہ کبھی آگے نکل نہیں پاتے, ایکسیل نہیں کر پاتے, وہ لوگ آگے ان کا ایک گول ہی نہیں ہوتا. ان کا بیسیکلی جب تک آپ کے پاس ایک گول نہ ہونا کہ میں نے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے, میں نے وہ چیز اچیو کرنی ہے, اس وقت تک آپ کو کوئی آپ کی ڈائریکشن سمجھو آپ کو نہیں ملی. آپ ایک ایسی کشتی ہے جس کو کوئی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا سائل کدھر ہے. جب تک آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی ہے تو آپ کہیں بھی نہیں. کس نے ڈائریکشن دی, کس طرح آپ آگے بڑھے, وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل میں کمس کالج کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ اس کالج نے مجھے وہ ڈائریکشن پرووائڈ کی, مجھے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی, مجھے وہ ماحول دیا, مجھے وہ انوائرمنٹ دی, مجھے وہ ٹیچرس دیے جنہوں نے مجھے. اچھا, یہ مالی مشکلات کا بھی ذکر ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوئی؟ یس, فرسٹ آف آل دیر ور اے ڈیفیکلٹی فار می, بٹ کیونکہ جس طرح سر نے بھی بتایا کہ میں نے ٹیوشن پڑھانا اسٹارٹ کیا تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیا میں نے, اس طرح بھی میں نے پڑھنا ہے. یہ بھی آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں, آپ تو خود ٹیوشن پڑھنے کی عمر ہے, آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. یس سر, یہ میں نے 8 کلاس اسٹارٹ کر دیا تھا, ایک ایکسپیرینس بھی ہے. جب تک انسان میں مشکلیں نہ آئیں نا وہ کبھی محنت نہیں کرتا, یہ انسان کی. ٹھیک ہے جی, ادارے کا کنٹریبیوشن تو آپ نے بتا دیا, ماں باپ کی دعائیں بھی تو ساتھ ہیں سر. کیوں نہیں, ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کون آئی کام پوچھے. بے شک یہ ساری ماں باپ کی دعائیں, ان کی محنت ہے. جب بھی اگر میں تھک جاتا تھا نا محنت کر کے, میں دیکھتا تھا کہ میرے والد ابھی گئے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ, وہ بھی کما رہے ہیں, وہ نوکری کر رہے ہیں, وہ کتنی محنت کر رہے ہیں. اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میرے والد بھائی کام کر رہے ہیں, اگر میں آرام کر رہا ہوں تو میری والدہ پھر بھی کام کر رہی ہیں, اور رات تک اٹھی نہیں ہے صرف میرے لیے. اس وجہ سے ان کی دعائیں, ان کی محنت کو کوئی نہیں کیا جا سکتا. بے شک نہیں, بچے نے بہت انپریسیڈنٹڈلی جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کیے, اور میں عثمان صاحب سے فیملیئر ہوں. یہ بیسیکلی بڑے ڈیووٹیڈ, ڈیڈیکیٹڈ اور کھپنے والے اور بڑا وہاں کام کیے. چونکہ میں ایجوکیشن سے ہوں تو پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ عرصے میری ذمہ داری بھی رہی کہ میں جو ہے نا ان کی افیلیشن کے لیے ریکمنڈیشن دوں. ان کا کالج میں نے وزٹ نہیں کیا, باقی سارے کالج وزٹ کیے, لیکن مجھے خبر ہے کہ یہ بہت تھارو ڈیڈیکیٹڈ, تھارو کمیٹیڈ, خاص طور پہ عثمان صاحب ان کا اسٹاف بھی سارا اچھا ہے. اردو کی فیکلٹی کے میں فیملیئر ہوں, کیمسٹری کی میرے عزیز دوست ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں, فزکس کی بھی. تو واقعی کوئی شک نہیں, عثمان صاحب کی جو ہے نا وہ ڈیلیبریشن وہاں بڑی کام کر رہی ہیں, بڑی کرنے کے کام کر رہی ہے. شفیق ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب کوئی گول اچیو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف وہ ایک ہمیں ایک نظر ہوتا ہے فکر, لیکن اس کے دائیں بائیں اس کے پورے ہوتے ہیں, پیچھے اس کی فیملی, اس کی سوسائٹی, اس کے ٹیچرس, اس کے بہن بھائی جو اس کو انکریج کرتے ہیں معاملات میں. نو ڈاؤٹ کہ مین جو ہے وہ اس بچے کی اپنی محنت ہے, لیکن اس کے ٹیچرز جو ہیں, آپ بلیو کریں میر صاحب, یہ ٹیچرز اور والد دو ایسی شخصیات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ اور ان کا شاگرد ان سے آگے جائے. ورنہ دنیا کا کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے جو یہ چاہے کہ آپ مجھ سے آگے نکل جائیں. ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ ضرور چلیں, لیکن ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو شاگرد ہے, یا والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ مجھ سے آگے جائے. تو اس نو ڈاؤٹ کہ اس ٹیچر نے ان پہ محنت کی ہے, اور انہوں نے یہ اس بچے نے پروف کیا ہے کہ جو آپ کی محنت ہے وہ ضائع نہیں جائے. اور میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی ٹیچرس کو, ان کی فیملی کو, اور امید کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اگر, اور گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے کہ اس کی سرپرستی کریں تاکہ یہ اپنے ملک قوم کا نام مزید روشن کر سکے. جی
شکریہ میر صاحب. میں سب سے پہلے اس نوجوان کو جو ہے وہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اتنا بڑا جو اس نے اچیومنٹ کی ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان طالب علموں کے لیے بھی ایک ایگزامپل اس نے سیٹ کی ہے, اور ایسے طالب علم جن کو گھر سے جو ہے وہ تمام جو آرام سہولیات, اور جب اس کالج اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو پاکٹ منی اور اداروں کے حساب سے ان کی جیب میں ہوتی ہے, لیکن جب ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں تو وہ پڑھائی میں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس نوجوان نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کی پاکٹ بھی خالی ہے لیکن اگر آپ میں جوش ہے اور آپ نے پڑھنا ہے, لگن ہے آپ میں, تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی گول اچیو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں پروفیسر عثمان صاحب جو ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو ادارہ کپس ہے وہ چکوال میں جو ہے وہ ایک اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے یہ بچہ تھا اس کی وسائل کی کمی تھی, مالی اس کو مشکلات کا سامنا تھا, تو انہوں نے اس کو میرٹ پر جو ہے وہ اسکالرشپ پرووائڈ کی. ان کی